بچے کو صحیح پڑھا کے آتا ہے وہ دی روزی کیوں آ رہا کہنے گے اس واسطے کہ 8 بجے سکول لگتا سے ضابطہ محکمے نے اس نے اس کی پابندی نہیں کی تھی تو اس نے سزا دلا یہ روزی یہ کمائی مشکوک ہے کیونکہ استاد بھرتی ہوتے جبر نہیں سی لیکن جب ہو گیا پھر محکمے کے احکامات کو مننا فرض ضروری قرآن پاک نے بھی یہی درس دیتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جڑے تھوڑے اولی امر نے انہی بات کو تسلیم کرو جس طرح جس کو پہ چاہو اس ضابطے نو جو اس کا ضابطہ قوانین ہے اس نو جناب جا کے قبول کرو اگر نہیں کرو گے ظلم ہوئے گا زیادتی ہوئے گی نافرمانی ہوئے گی بغاوت ہوئے گی اجرت دے مزدوری دے معاوضے دے کسی حقدار لائق نہیں ہو سکتا اسلام ایک دائرہ ہے اس کو قبول کر تو پہلے سوچنا چاہیے یہ نماز بھی یہ زکات بھی یہ اندر روزہ اور حج بھی روزے گرمی بھی آ سکتی ہے سردی بھی آ سکتی دن لمبا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے یہ نوافل بھی یہ قیام رمضان اور تراوی بھی یہ کوئی وردی بھی ہے اس کی کوئی حیت کوئی صورت بھی ہے سارے لئے ماڈل نمونہ کون نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک ادار کو اپنانا پڑے گا جے دل چاہے تو اسلام قبول کر لیجئے اگر دل بارہ نہیں چاہتا تو پھر اسلام تو باہر ہے اسلام دے اندر آ کے جو بغاوت ہے نا ناقابل قبول کہ اندر آ کے بات کو تسلیم نہ کر دیکھ لیجئے اس طرح دے بیشیوں واقعات میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بول ایک شخص آئے آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا لیکن میری ایک شرط آپ نے فرمایا شرط کے لیے یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے تو بعد زنا کی اجازت ہوئی میں پابندی نہیں قبول کر سکتا نماز روزہ زکات سارے مسائل احکام تے پوری طرح عمل کرے گا لیکن زنا دی چھٹی استثناء دینا پڑے گا زنا کی اجازت دینی پڑے گا ایک ہے تو اس نے اس گناہ کی اجازت مگنا لیکن دوسروں کا خراب بنوے بھی کر سکتے وہ کلمہ پڑھ لو تو مرضی کی تھی رکھو تو ہٹیا جو سب طرح بات ہو جاتا تو انہوں پوچھنے کی کیڑی لوڑ سے یہ سارے ماحول ویکھ جاتا ہے انہوں کیڑی لوڑ سی پوچھنے دی کلمہ پڑھ کے سارے کرتوت ہوندے رہے جڑے سی کر رہے سارے اعمال سارے گناہ ساری فاجی بے حیائی سارے معاشرے داخل ہو چکے گھر گھرم جب کیجئے اپنی شادی کو خوشی کو غمی کو کیا تو ہماری شادی اور خوشی مسلک اہل حدیث پہ پورا ہو سکتی ہے منہج اہل حدیث پر قرآن و سنت پر پیش کیجئے اپنی خوشی کو حجامت کو معاملات کو لین دین کو وضع و قطع کو سینہ صورت کو خلوت جلوت کو پیش کیجئے پھر بتلائیے کہ میں اہل حدیث ہوں میرا ایک عمل حدیث کے خلاف بتلا دیجئے نام رکھنا آسان ہے نام کام کیا حدیث توجہ کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شخص بیٹھ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت چاہیے کھڑا پن دے گا اگر زنا کی اجازت ہوئے کلمہ پڑھ صحابہ کرام بڑے حسن میں کیا فرمایا کچھ نہ کہو میرے قریب آن دو قریب آ کے بٹھایا اور پھر سمجھایا فرمایا تو پسند کرنا تیری ماں بہن بیٹی بھانجی بھتیجی پھوپھو خالہ کوئی بدکاری کرے یا رسول اللہ میں کیوں پسند کرنا فرمایا جتنا تو کرے گا کسی ماں بہن بیٹی بھانجی بھتیجی پھوپھو خالہ نہیں ہوئے گی یا رسول اللہ ہوئے گی فرمایا جڑا کم اپنے لیے پسند نہ کریے نا دوجے واسطے بھی نہیں کرے اور اس حدیث سے اشارہ بھی ہے کہ جڑا بندہ تھوڑی غیرت مند بیٹھا ہے ہر غیرت مند جڑا بندہ غیرت مند ہے اس کا تصور ہے ذہن ہے کہ میری دنیا کی عزت محفوظ رہے میری ساری زندگی کوئی ایسی پریشانی نہ ہے جن میری عزت نہ رہے میرا برم نہ رہے میری غیرت محفوظ نہ رہے بڑا آسان نسخہ ہے کہ کسی کی عزت خراب نہ کرو اللہ تھوڑی عزت حفاظت کرے اے نہیں ہو سکتا بس تسی ساری عزت کار کرو اور تھوڑی عزت پھر محفوظ رہے من زہق زہق من فنا من فعل فوئے
زنا سنی جیسے کرو گے ویسا کرو گے ایسا تے ہوئے آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا میرے واسطے دعا کر دو ہن دعا ہوئی کلمہ پڑھ لیا دعا محبوب نے کر دیتی ہے دار اسلامی داخل ہو گئے اللہ نے دل نو پاک کر دے دے گناہ نو معاف کر دے اللہ دی نظر نو دی شرمگاہ نو دے دل نو پاک کر دے صحابہ فرماتی ویندے سا جناب دے دور دی بات ہے پورے مدینے چلتا ہوں سی کہ اب چپ کے بھی کسی وال نہیں چھی ویندا پاک ہو گیا سی محبوب کی دعا کی برکت سوچئے سمجھئے اسلام میں داخل ہونے تو پہلے تو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ چیز میں عمل کر سکنا ہے اسلام قبول کرنے تو بعد کلمہ پڑھنے تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی اس کو جبر نہیں آتا اسلام ایک صورت ایک سیرت ہے وہ مطابق زندگی بسر بڑی آسانی نال اسلام ایک بندہ پوری طرح داخل ہو جائے اتنا سکون ہے شرط ادخلوا فی السلم کافہ اسلام ایک پورے دے پورے داخل ہوئے اسی جو کہتے پونے ہونے ہاں تاں پرشاد نہ کفر میں پکے نہ اسلام میں پکے یہ تو رنگی جو ہے ہم کہتے ہیں عبادت دین کی ہو اور گھر کے اندر مرضی ہماری ہو شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی سی نا کہ نماز مسجد میں رکھو منڈی میں یہ نماز نہ لے آؤ منڈی میں یہ قانون سامنے نہ لے آؤ کم تولنے ناپنے سے اسلام دین کو منڈی میں نہ لے آؤ منڈی کا اسلام ہم قبول نہیں کرتے مسجد کا اسلام قبول کرتے یہاں آگے ہوا تمہاری مرضی چلے کم تول ناپ پر جناب قدغن ہو سزا ہو جرمانہ ہو یہ ہم برداشت نہیں کرتے اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا پورے کے پورے اسلام اے خاتون میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے آپ نے فرمایا پہلے سلام نو سمجھ یہ لوگ آندے سنا پہلے سمجھے سے اسلام اصل سمجھا کوئی ہے مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے سمجھا یہ بھی کوئی بڑھاپے پہنچ گئے سبحان اللہ ماں ترجمہ بھی نہیں آتا ترجمہ آئے کہ سکون آئے ترجمہ آئے کہ توجہ ہے معنی سمجھے تو مفہوم جانے تو نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو آپ نے فرمایا پہلے اسلام کو سمجھ شرک نہیں کرنا اسلام قبول کرنے تو بعد یہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سمجھا دیا جائے شرک نہیں کرا فرمایا زنا نہیں کرنا ٹھیک ہے ماں چوری نہیں کرنی یا رسول اللہ ٹھیک ہے کسی مسلمان مرد عورت سے بہتان نہیں بننا ٹھیک ہے ماں فرمایا کوئی فوت ہو جائے تو وینڈ نہیں پانا جھٹکا لگایا ہو یا رسول اللہ میرے دیا تو مدینے وینڈ پان واسطے عورت ہے ہی کوئی میں نے مشہور ہے وینڈ پان میں نے ایک بھی وینڈ پانی ہے کہ پورے عورتوں روا کے رکھ دے یہ تو میرا شوق ہے یہ تو میرا کم ہے یہ تو میرا فعل ہے میرا عمل ہے نبی علیہ السلام نے نفسیات سمجھ گئے سن گستہ سارے انداز سمجھ گئے فرمان وینڈ نہیں پڑھ ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گنجائش نہیں ہو سکے بندہ جو نماز پڑھے روزہ رکھے چوری نہ کرے شرک نہ کرے بے نظارت نہ کرے زنا نہ کرے بدکاری نہ کرے فحاشی نہ کرے صرف وینڈ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ایسی تو گنجائش ہونی چاہیے کی خیال ہے تو انت اجازت ہے نا اور تو مولوی شروع کی تو وینڈ پہلے گھروں میں عورتیں بیٹھ کر مولوی ممبر پہ بیٹھ وینڈ سناتے ہیں وینڈ کا کی مطلب ہوتا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی فوت ہو جائے اس کی موت پر کی پڑھتے ہو وینڈ مسیح نہ وہی آرام سن جڑے عورت نو منع سن جڑے مولوی شروع کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وینڈ پڑھنے کی اجازت نہیں معمولی گناہ ہوتا معمولی جرم ہوتا پیغمبر حدیث سے ایمان پر کہ یہ مسلمان خاتون ہو رہی ہے کلمہ پڑھ رہی ہے چلو نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے موحد ہے توحید پرست ہے اگر ایک وینڈ پا بھی لے تو حرج کیا ہے فرمایا نہیں وینڈ نہیں پان کی اجازت میرے دین میرے اسلام میری شریعت میں من ضرب الحدود وشق
میرے طریقے پر نہیں ہے، میری روش پر نہیں ہے، میری اتباع میں نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو مستقل اجازت نہ دو، ایک گھر کی استثناء کر فرماؤ میری سہیلی ہے، میرا خلاف ہوتا ہی وہ بڑی روئی سی، انہیں نے وین پائے سن کے انہیں کمال کرتا تھی کہ میں ان آدھی ہوتی سا میں تیرا اتھار رہنا کدے کوئی تھوڑا مرے اللہ کرے تو میں آگے وین پاواں کہ وہ اتھار اتر جائے یا سنا ہوتا اتھار رہنا ہے تے جی کل ہوتا کوئی فوت ہو جائے تو وہ دے وین دی اجازت؟ فرمایا نہیں۔ کھڑے لوگ نے کلمہ تاں پڑھنا ہے یہ پہلے تحیہ کر لوے اسلام پہ عمل ہو سکتے چیز داخل ہو جو تو بھی گزارش کریں گا جو تھوڑے کو نہیں سی ہو سکتا جڑا تکلف کرنے کی کیڑی لوڑ سی یہ قبول کیتا ہے پھر بغاوت کیوں پھر مانو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیوں مان لیا لڑائی ہو گئی جھگڑے ہو گئے ختم ہو گئے کہ ہمارے رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا رسول الا یطاع باذن اللہ رسول پر ایمان اس لیے ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کروں گا یہ معاہدہ ہے کلمہ اسلام پڑھ کے کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد میرے مقام میرے مقتدا میرے پیشوا میرے رہبر خوشی غمی معاملات سارے سنت کے مطابق آپ نے فرمایا نہیں پڑھنے کی اجازت نہ بیٹھ ادھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ایسے تجھے انتظار کرو تو میں ہونے کو کیا اور دوڑی جا پہنچی اپنی سہیلی کے گھر دروازہ کھٹکایا وہ باہر نکلی انہیں کہا میں مسلمان ہوں لگی ساڑھے محبوب نے مرشد نے امام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بینڈ پان تجھے تیر روک تیرا رہتا تھی وہ میں ادھار لانا ہوں ادھار نہیں ہو لے سکتے جے تو بینڈ پوانے تے آج ہی پوا ایڈوانس کے سے بہت شدر پا دیں لیکن کلمہ پڑھن تو بعد نہیں ہو سکتا کیوں اتنا دل صاف پاکیزہ کلمہ اسلام پڑھن تو بعد یہ پھر اپنی مرضی نہیں اپنی مرضی کی ہوتی ہے تمام پر مرضی خواہشیں چاہتے جب تک محمد مصطفیٰ کے تابع نہ ہو جائے بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا بندہ کبھی نماز دین کی بندہ قطع کافروں کی شادی فلاں کی رسومات کافروں کی ہندوؤں کی سکھوں کی وہ سارے رسومات ہمارے اندر داخل رہے اسلامی ساتھ ساتھ چلتا رہے ایسا نہیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیے یہ دنیا کی زندگی چھوڑ دیجیے اس کی ترجیحات اس کی لالچاتے اور خواہشیں قرآن سنیے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا اللہ فرماتے ہیں تسی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیندے ہو والآخرۃ خیر وابقى یاد رکھو دنیا کی زندگی دی مال دی دولت دی کوئی حیثیت نہیں کہ ساری دنیا مل جائے ایک متاع ایک فائدہ ایک عارضی سامان فائدہ متاع ہے متاع کے روادر پڑا متاع دا معنی ہوتا ہے عارضی عارضی فائدہ دنیا ساری کی ہے متاع کا معنی کی ہے عارضی فائدہ ایک بہت اس نے بڑا پیارا معنی فرماتے ہیں کہ متاع جتنے قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے دنیا متاع ہے دنیا متاع ہے دنیا کا مال متاع ہے یہ متاع ہے کیا اگر ایک دم معنی سمجھ آ گیا عارضی فائدہ کہنے لگے میں نے اس لفظ کی گہرائی تک جانا چاہیے سی میں سوچ سمجھ کے ایک عرب کا پنڈ کا دیہاتاں کا دور کا سفر کیتا کہ میں کسی خالص عربی دیہاتی بندو کو پوچھا کہ تسی متاع کدوں لفظ بولتے ہو متاع کس نو آندا آج بھی کوئی پنجابی کا اصل لفظ کا معنی سمجھنا ہوئے تو کسی اس علاقے جاؤ گے جس جو لفظ بولیا جاتا اصل اس زبان والے لوگ جانتے ہوں گے کہ لفظ کے دا اصل مفہوم اور معنی کہنے کہ میں لمبا سفر کیتا کہ لفظ متاع نو سمجھا کہ متاع کیوں آ وہ سفر کر کے جب میں پہنچا نا ایک پنڈ تھک گیا
ایک قرآن دے لفظ دا ترجمہ سمجھنے واسطے جا رہا ہے. جدو پہنچے کدے چ میں 2 دن 3 دن ٹکا گا رواں گا پھر ماں نے کسی کو پوچھا گا کسی پرانے بزرگ کہتے میں گلی داخل ہویا تے گلی کے نال ہی گھر ایک بوڑھیا خاتون ہے وہ اپنی بچی نو کوسی دوتی نواسی بھلا کے ہوئی ہے عربی زبان ہے کہ متاع لے آ جات میں متاع لے آ کہتے ہیں میرے کرنے جو لفظ متاع پہ میں روک گیا وہ میرا مراد جڑی مقصد سفر دا پورا ہو رہا ہے. یہ بوڑھیا خاتون لفظ متاع بول رہی ہے کہ متاع لے آ یہ بچی جا کے متاع لے آئے گی جڑی شے آئے گی وہ کی ہوئے گی متاع تو میں سمجھ آ جائے گی متاع لے کیوں کہتے وہ بچی گئی ایک لکڑی ہوتی نا چھوٹی یہ لیر ٹنگی انہیں وہ لا کے آ گیا تعلیم پڑھا جدو ہے نہیں زمانہ تھوڑا جا ہوں تو زمانہ ترقی کر گیا یا ترقی ہے ہوں پیمپر اوپر آ گئے بچے استعمال کے چھوٹے بچے ماما دی میں 2 دن بے فکری رہے 24 گھنٹے سے بے فکری رہے نا بچہ پیمپر لال میں ترقی کر گیا. پہلے زمانے میں بچے دی صفائی ستھرائی کی جڑی چیز استعمال کپڑے لیرا استعمال ہوتی ہے سن انہوں کی آتے سو لنگوٹا لنگوٹ ایک اور لفظ آنے تو یہ ہجے بچے باپا کو لو پوچھو پوچھنے کپڑے گندے پوتڑے سکتے ہوتے یا عورتہ مقصودہ یہاں میں جو ڈیرہ استعمال کرتی ہے یا بچے اور ڈیرہ بچے دی صفائی استعمال ہوتی ہے عربی کو متان ہے. اللہ فرماتا ہے ساری دنیا ایک لیر کے بھی حیثیت نہیں رکھتی. وہ لیر وہ کپڑا جو کسی گندا ہے قابل استعمال ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. قرآن میں سونے کے چاندی کے گھوڑوں کے بیویوں کے عورتوں کے دنیا مفادات چاہتوں کا ذکر کر کے رحمت ہے یہ سب کچھ متاع ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے آپ. یاد رکھیے جس جماعت نے جس گروہ نے دنیا کے پیچھے لگ گیا اس نے اپنے ایمان کو دین کو مسلک کو منہج کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ صورتحال ہمارے ساتھ دکھ کا اظہار کر رہا ہوں پڑھے لکھے اکثر اب آپ موجود ہیں شاید کسی دل میں یہ بات اتر جائے. میرا پیغام کو درد کو سنیے اور سمجھیے یہ دنیا کی بھاگ دوڑ یہ دل و کنار یہ پیسوں کا اکٹھ یہ جمع پونجی مال گننا شمار کرنا اور مال میں بڑھوتری کی چاند خواہش اٹھک بیٹھک سوچ فکر بس دنیا 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 نہ ایمان کی پرواہ نہ عقیدے کی پرواہ نہ اسلام کی پرواہ نہ ملک کی پرواہ نہ جماعت کی پرواہ نہ مسلک کی پرواہ نہ منہج کی پرواہ. صحابہ کرام امت مسلمہ آل سنہ آل حدیث اہل حق اہل فقہ لوگ ایسے نہیں ہوتے. آج کانفرنسہ ہوتی ہے ختم سے نبوت ہم کہتے ہیں مرزائی وہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے ہر بڑے بڑے عہدوں پہ مرزائی پہنچ جہاں بیٹھے نا ہوٹلوں پر دکانوں پر مجلسوں مجلسوں میں مدرسوں میں جلسوں میں اجتماعات میں محافل میں اجلاسوں میں مرزائی وہاں پہنچ گئے کدھر پہنچ گئے جی سارے کلیدی ہوتے عام ہوتے انہیں سنبھال لیں تو میں کہ تجھے سدھر رہے ہو پھر آگے سنبھال رہے ہو نہیں سکتے تم کہاں سے پیچھے اللہ سی نا حکومت نال مولوی آندھر فلاں بندے کو ہٹاؤ تو جناب معاشی ٹیم وزیر اعظم نے بڑھائی سی تو بعد مرزائی آ کر کر یا کو تو ہٹا دو تو میں کہنا ہوتا سب تسی بندے دے دو میں بندے دے ہو نا 2-4 مارے معاشیات جڑے جا کے وزیر اعظم مل کے کما بالا دا واسطہ ہے نا مرزائی نے ہٹا دیتے ہیں ساڑھے کو مسلمان کی ٹیم موجود ہے بہترین اے لے لے جڑے یہ بندے ہیں کوئی پھر میں چپ کر کے سو جب تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور خاموشی کے ساتھ سو جاؤ نا پھر احتجاج کیوں کرتے ہو
اختلاف کیوں کرتے ہو؟ جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ مناظرے مجادلے مباحثے مناظرے فتویٰ بازی کیوں کرتے ہو؟ کہ ان کو ہٹا دو، وہاں وہ ہٹا دے، ان کو تمہارے پاس بندے ہیں نہیں ہے، پھر تم نے تیار کیوں نہ کیے؟ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، مکان مصطفیٰ، رہبر و رہنما۔ یہ کوئی نعرہ نکال ہے۔ فَأَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، تم نے آخرت کو، ایمان کو، اسلام کو، مسلک منہج کو، عقیدے کو ثانوی حیثیت دی ہے۔ تمہیں کیا لگے کوئی کہاں پہنچ جائے؟ تم تو صرف احتجاج، اگر کوئی بلا لے تو وہ موٹر سائیکلوں پہ چڑھ کے چوک پہ نعرے لگا کے واپس آنے والی قوم ہو۔ فکری لوگ ایسے نہیں ہوتے، اہل الحدیث ایسے نہیں ہوتے، جنہوں نے کچھ کرنا ہو وہ ایسے نہیں ہوتے، جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے پتہ بھی نہیں لگنے دیا، وہ کچھ کر بیٹھے جس کو آج ہم دیکھ دیکھ کے پرچار ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، ایک ایسی شخصیت بتلاؤ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، مکہ مکرمہ اندر کوئی سوا پر چڑھ کے فرمایا ہے، مکے والوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہ کی خبر دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو دیکھو گے کہ تم عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ خبر دے دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی بیٹھتے سن صحابہ کرام حضور علیہ السلام، دو صحابہ، صدیق ساتھ ہے، عثمان ساتھ ہے، علی ساتھ ہے، سینہ عمر آئے، سینہ عثمان آئے، ایک اکیلے تھے پہلے، صدیق آئے، سینہ علی آئے، پھر اس طرح پڑھتے گئے، جو قافلہ پڑھتا گیا معمول بیٹھتے سن صحابہ کرام، 10 تھے، 15 تھے، 20 تھے، دار انکا میں چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے سن وقت آئے گا میرے صحابہ، ایران کے بادشاہ تم ہو، روم کے بادشاہ تم ہو، فارس کے بادشاہ تم ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو۔ صحابہ کرام ایمان تا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے سچ فرما رہے۔ جدو کافرانو پار صحابہ دستے سن عرب دا بادشاہ، عجم دا بادشاہ، فارس دا بادشاہ، روم دا بادشاہ، وہ اندر تو ہمارا محبوب مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہو گئے۔ کیسی باتیں ہیں؟ مال ہے نہیں، کوٹھی ہے نہیں، مربع ہے نہیں، زمین ہے نہیں، جمیر ہے نہیں، فوج ہے نہیں، جتھا ہے نہیں، اسلحہ ہے نہیں، اور پوری دنیا پر غلبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے خبر دے دی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ نبی علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا، اعلان خبر دیتی ہے کہ معجم دے بادشاہی مل جائے گی، اسلام غالب آ جائے گا، کافر عبد نعوذ باللہ مجنون ہو گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام ہنستے رہے، مسکراتے رہے، رب آپ دل سے لگنے والے الزامات دے جوابات نشا فرماتے رہے، نور والقلم وما یسطرون،
عراق پر غلبہ، ہندوستان پر قبضہ، یہ ساری سلطنت ہماری ہوگی۔ گھر حالت کیا ہے؟ چولہے میں آگ جلتی نہیں، اس لیے کہ کچھ پکتا نہیں، پکے تو تب کہ محمد کے گھر میں کچھ ہے نہیں۔ جنہوں نے کچھ کرنا ہو ان کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ جاؤ جس نے بھی دنیا میں کام کیا ہے اس کے گھر کی حالت کیفیت دیکھو، اس نے اپنا کچھ نہیں بنایا، جو کچھ بنایا قوم کے۔ یہ ملک بن گیا، بانی پاکستان کو پڑھ لو، جنہوں نے اپنا بنایا ہے انہوں نے کسی کا کچھ نہیں بنایا، اور جس نے کسی کا کچھ بنایا اس نے اپنا کچھ نہیں بنایا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروانہ ہے، صحابی آیت کرتا ہے، محبوب جی میں توڑا بڑی محبت سے، فرما کتنی ساری محبت ہے یا رسول اللہ، بڑی محبت ہے، فرما کتنی ساری یا رسول اللہ، بہت زیادہ محبت ہے، فرما پھر غربت واسطے تیار ہو جا، محمد کی چاہنے والے کے گھروں میں کچھ نہیں رہتا۔ یہاں تو حالت ہی کیفیت ہی عجیب ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ تو دسو کہ منڈی ڈھابا سے کہاں دے ہو یا صفدرآباد آندے ہو، میں تسی دسو کہ صفدرآباد کچھ عالم حدیث ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا مکان کوئی کرائے دے رہتے نہ کرائے دے، کچھ یہ ہو جائے بھی عالم حدیث ہونے منڈی یہ صفدرآباد ہے جنہوں نے اپنا مکان 10 مرلے یا کنال ہے چھوڑنا، وہ بھی ہے دو قسم کے ہے۔ جڑے کرایہ والے انہوں نے اکھاں تے دو ہی کان بھی دو ہے، عقل بھی ہے، دماغ بھی ہے، جسم بھی ہے، نماز بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، تو تسا کنال رہ کے کی کرنا ہے؟ 5 مرلے 2 مرلے مفت چنن دے چھوڑو تاکہ تمہاری جماعت کا کوئی شخص کرائے پر نہ رہے۔ جس کا 5 مرلے کا ہے 2 مرلے ان کو دے دے، جس کا 10 مرلے کا ہے 2 مرلے دوست کو دے دے، بھائی کو دے دے، جماعتی ساتھی کو دے دے، کوئی جماعتی کرائے پر نہ رہے۔ میرا مکان جو ہے میں نے کنال کو کیا کرنا ہے، 3 مرلے 4 مرلے اس کے نام دے دیتا ہوں، چڑھا دیتا ہوں، انتقال کروا دیتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ کرائے پر رہے، یہ میری مسجد کا نمازی ہے، میرے ساتھ پاؤں جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، آمین بالجاہر کہتا ہے، ہاتھ میری طرح سینے پر باندھتا ہے، رب الیدین کرتا ہے، صحیح العقیدہ میں اس کو سمجھتا ہوں، مومن سمجھتا ہوں، یہ مزدور ہے، غریب ہے، یہ مکان کرائے پر میرا اپنے مکان سے 2-4 مرلے اس کو دے دیتا ہوں۔ نہیں، اگر نہیں ہے تو پوری جماعت کے وہ سارے لوگ جن کا اپنا مکان ہے 20-20 ہزار ڈال کے ایک غریب کا مکان نہیں بناتے، پھر دوسرے سال دوسرے کا، تیسرے سال تیسرے کا، پوری جماعت مل کے ایک شخص کو جمانوں پر کھڑا کرے، کاروباری طور پر کھڑا کر دے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ انصار کو پڑھا نہیں، مہاجرین کو سیکھا نہیں ہم نے اسلام اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ ہمارے اندر مال ہے، دولت، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ نبی علیہ السلام فرمایا دنیا کے اللہ کے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، اللہ کافر کو پینے کے لیے گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ اس کو جس کی وجہ سے لڑائی ہے، اس دنیا کے لیے کفن میں تم پڑے ہو، تمہاری اولاد لڑ رہی ہے، ایک فوٹ میں بندے مارے جا رہے، اس مال کو کماتے کماتے بھائیوں کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مسجد کے علماء کرام، خطبہ نظام یہاں موجود ہے، خدا را میری بات پہ غور کی۔ سب سے بڑی کمزوری ہماری
حصہ دے کے دکانوں پہ آدھا مالک بنا کے بٹھا دیا تھا. رشتہ دار نہیں تھے. صدیق و عمر عثمان رشتہ دار نہیں تھے. مکہ سے آئے تھے, یہاں زمینوں کے مالک بنے, دکانوں کے حصوں کے مالک بنے. یہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں تھی, یہ اسلامی وفات کی بنیاد پر تھی, اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر تھی, جماعت کی بنیاد پر تھی, جو آج ہم میں مفقود ہے. مسجد ہم نے بنا لی, ساری جماعت مل کے نماز پڑھ لی. ایویں یہ نماز اذان دے دے ساری جماعت آ جائے, نماز مل کے, تراویح مل کے, جنازہ مل کے, تراویح نماز مل کے, جنازے مل کے پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. مسجد بنائی ہوئی ہے, لاکھوں کروڑوں خرچ کیا ہوا ہے, اس پر خرچ کرتے ہیں, عالم پر, خطیب پر, مسجد کی ٹائلوں پر, جناب ساری خوبصورتی پر, زینت پر خرچ کرتے ہیں. پابند ہے نماز کے. زکات, نماز میں جماعت ہے, زکات میں انفراد. کیوں؟ نماز اندر جماعت, زکات میں جماعت کیوں نہیں؟ میری اپنی زکات جہاں چاہوں دوں, بزرگوں کی اپنی زکات جہاں چاہیں دے, دوسرے نمازی کی زکات جہاں اس کی مرضی دے, تیسرے کی زکات جس کہاں جہاں مرضی دے. مسجد میں زکات اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جماعت نہیں ہے. نماز کے لیے جماعت ہے, زکات کے لیے جماعت کیوں نہیں؟ اللہ تللوں پر زکات خرچ کرتے ہو, سیاسی بنیادوں پر خرچ کرتے ہو, تعلقات کی بنیاد پر کرتے ہو, رشتہ داری کی بنیاد پر کرتے ہو, سارے اپنے محلے میں اپنے نام زندہ رکھنے کے لیے کرتے ہو, سارے غریبوں کے کرتے ہو, سارے غریبوں سے رابطے ان سے کام لینے کے لیے کرتے ہو, گھر کی مزدوری کروا کے زکات دیتے ہو, جہیز بناتے ہو اسی بنیاد پر, تعلقات بناتے اسی بنیاد پر, اور ہر مولوی کو 5-5, 2-2 ہزار ہر سال بعد دیتے ہو تاکہ سارے آتے رہے, جھکتے رہے, ممنون رہے, اور آپ ان کے محسن رہے, ان کی نظریں نیوی رہے. مجھے زکات دیتا ہے, کام کرتا ہے. جب تک یہ سوچ لے سارے مولوی, سارے مدرسے, ساری مسجد, سارا محلہ مجھ سے راضی رہے, میں خود زکات تقسیم کرتا رہوں گا, یہی حالت, یہی کیفیت رہے گی. اگر چیزیں تبدیلی چاہتے ہو, ساری جماعت کی ساری زکات مسجد کے کونے پہ جمع کر دو, پھر مسجد کی کمیٹی بیٹھ جائے کہ میری جماعت کا کس کا مکان نہیں ہے, میری جماعت میں کس کا کاروبار نہیں ہے, اس کو اس زکات سے ہم کھڑا کریں, اور اس زکات کی بنیاد اس کے مکان کو, رہائش کو, کاروبار کو کھڑا کریں, تاکہ آئندہ کے لیے یہ زکات لینے والا نہ ہو, دینے والے کی فہرست میں شامل داخل ہو جائے. اس وقت تک تم تبدیل نہیں ہو سکتے, چینج نہیں آ سکتی, مسئلہ کا غلبہ نہیں ہو سکتا جب تک تم نماز کی طرح زکات میں بھی جماعت کی صورت اختیار نہیں کرتے. زکات, جماعت, عالم کے حوالے, مسجد کے صدر کے حوالے, پوری زکات مسجد کے نمازیوں, مسجد میں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ ہے غلہ ہے, اس پر پہرا دے. حدیث سنی ہوئی بخاری, جن آتا تھا سنسانی صورت میں آتا تھا, چوری کر کے لے جانا چاہتا تھا, ابو ہریرہ اس کو روکتے تھے. وہ غلہ کس کا تھا؟ وہ عشر تھا, وہ زکات تھی, وہ صدقات تھے. محمد کی جماعت زکات محمد مصطفیٰ کے حوالے کرتے تھے, وہاں سے زکات تقسیم ہوتی تھی. جب محلے میں پتا ہو اس مسجد کی سارے نمازوں کی زکات یہاں ہوتی ہے, اور وہ غریبوں سے تعامل کرتے ہیں, اللہ کی قسم مسجد میں اسی ارادے سے کئی غریب آ کے نمازی بن جائیں کہ ہم جائیں وہاں نماز پڑھے, سماج کا حصہ بنے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کیفیت جماعت دی کیفیت کی ہے, بیت المال دی کیفیت کی ہے, اپنی ذات دی کیفیت کی ہے. سنیے انقلابی بندے کیسے ہوندے, انقلاب کس طرح آندا ہے, تبدیلی کس طرح آندی ہے. میرے توڑے محبوب رسم
پر تشریف لے آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا عائشہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھان کوئی چیز ہے یا نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا پھر جا کے مسجد نبی نماز پڑھنے اور رب کو دعا کرنا. نبی علیہ السلام مسجد نبی تشریف لے کر نفلی نماز شروع کر دیتی ہے. تھوڑی دیر گزری سیدھا عثمان آیا. محبوب کا دروازہ کھٹکھٹا. اما جی دروازے کون؟ فرمایا اما جی عثمان. نبی علیہ السلام ملنا چاہنا. فرمایا محبوب کے مسجد اندر نے. فرمایا اس وقت مسجد کیوں تشریف لے گئے؟ خیر تو ہے کوئی نماز کا وقت نہیں. فرمایا عثمان کی کچھ دیو کئی دنوں دے مصطفیٰ بھوکے نے. بھوکے یہ نبی علیہ السلام تبدیلی کے یہ ہے امام. بھوک لگی ہوئی ہے. انداز کیا تھا؟ خندق کے موقع میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے دیکھ پر میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. بھوک بہت شدید. اس نے کہا حضور شکایت لانا کوئی حضور انتظام کرنا. نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا. فرمایا ایک پتھر ہے تمہارے پیٹ پر. محمد کا پیٹ دیکھ لو 2 پتھر پاتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا. پیسہ جمع ہے مال جمع ہے. ایک بندے کو ٹر جاؤ تو تسی ہونا جا چلے جاؤ مسجد واسطے بجا لا چاہیے. حالت بھی کوئی مہنگائی تو نہیں پتا دل میں نام سانا شاید کو نہیں ہے. بالکل شاید کو نہیں ہے. بڑے مجبور ہے کروا رکھا نال 2-4 اپنے آپ کو 2-4 حکومت کو چھڑا چھوڑو. اگلے دن اور بندہ بھیجو بس تھوڑی گواہ والی دکان بیچنا چاہتے. یہ سویرے وہ دکان نے کہا نہ بڑھ جائے میں نے بڑی مراد مسجد کر کے 50,000 کوئی نہ سویرے کروڑ دکان واسطے ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. دنیا کو ترجیح دیتے ہو. مسجد نبی کے ساتھ 9 حجرے ہیں یا 11 حجرے ہیں پیغمبر کے. سارے کے سارے کچے تھے. پیغمبر کے حجرے میں جس میں قبر مبارک بنائی گئی ہے 10 بندے سو نہیں سکتے تھے. اس حجرے میں جس میں قبر پاک تھی 10 بندے اندر جا کے جنازہ پڑھ کے حضور کا فرتن فتن اکیلے باہر آ جاتے. لیکن تھا وہ کچا مکان. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. محبوب نے فرمایا میرے گھر کو لے کے میرے منبر تک ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. کچا مکان تھا حقیقت میں جنت کا وہ ٹکڑا تھا. بلڈنگوں سے کیا لیتے ہو؟ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے اوپر نیچے 3-3 4-5 منزلیں بنا کے بیٹھے ہو. ایک کمرے میں ایک بیٹا, دوسرے کمرے میں دوسرا بیٹا, تیسرے کمرے میں تیسرا بیٹا, 5 بیٹے 5 اولادیں, بیٹے بیٹیاں, الگ الگ کمرے, الگ الگ سونے کی جگہ ان کی بنی ہوئی ہے. کیا سکون ہے حدیث کے گھر. سب کے ہاتھ میں اتنا موبائل ہے. بیٹا جرمنی پہنچ چکا ہے اور بیٹی امریکہ پہنچ چکی ہے. باپ منڈی سعودآباد بیٹھا موبائل پر لذت آ رہی ہے. زندگی انجوائے کر کی جا رہی ہے. عیاشی ہے, بدماشی ہے, فحاشی ہے. موبائل استعمال ہو رہا ہے. وہ چیک کرتا ہے پھر موبائل. جی میں ماشاءاللہ موبائل بڑا اچھا استعمال کرنا. میں کہ اچھا کیوں استعمال ہو سکتا ہے؟ میں تو پہلا بندہ سنیا جڑا میں موبائل اچھا استعمال کرتا. یہ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا. جڑا کہ کوئی منظر میں جو ہے پھیرتا ہوئے گا کہ کوئی منظر چاہتا ہوگا کرتا ہے ہاں آ جاتا ہے. میں کو کی کرنا ہے میں رکھا بند کر کو کر سکتا. میں کہ تیری بیٹی کو بھی ہوئے گا جی ہے. میں کہ جب وہ سامنے آ جاتا ہوگا رات 2 بجے 3 بجے تو اپنے کمرے چھوئے گا, وہ اپنے کلے کمرے چھوئے گی. اس سے جب سامنے منظر گندا آ جاتا ہوگا پھر اتنا کر دی ہوگی یا تھلے کر دی ہوگی. ڈوب کے مر جائیے شرم سے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. کیا نکالتے ہو اس دنیا سے. اللہ کے بندوں سے عادت گزر گئی ہے, تھوڑی رہے.
مال بانٹ لے نئے اولادوں نے بچوں نے بل تؤثرون الحیات الدنیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو نبی پاک کی حالت سنی نا گھر گئے کوئی گود چکیا ہے کوئی سونا چکیا ہے کچھ مال چکیا ہے کچھ آٹا راشن لے آئے نبی علیہ السلام دروازے تے آئے فرما اما جی ہے سامان میں لے کے جا رہے ہوں پیغمبر نے کھانا بناؤ تیار کرو تے محبوب تشریف لے آؤں بس اتنا تک کہہ دیا جے عثمان واسطے دعا فرما دیں فرمایا اما جی یہ بھی گل سن لو جدوں بھی کوئی ایجا منظر پیش آوے عثمان نو یاد کر لیا کرو گھر میں کچھ نہ ہو عثمان سے پیغام دے دیا کرو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اما جی ایسا کھانا پکا رہی ہے نبی علیہ السلام نے کھانا پکتا دیکھا ہے تیار ہوا ہے فرمایا ہے کھانا کتوں آیا ہے میں تے آیا سا کوئی چیز نہیں پھر مسجد سے چلا گیا نماز اندر پھر کتوں آیا ہے کون لے آیا ہے فرمایا محبوب جی عثمان آئے سن انہیں کل پوچھی فرمایا تو ساتھ کیوں دسیا ہے کہ ساڑھے کل کھانا واسطے کوئی چیز نہیں فرمایا محبوب جی انہیں اسرار کیتا میں دس چھوڑے ہے تے وہ لے کے آئے میں تواڈے لئی بھی کھانا بنا رہی ہوں نبی علیہ السلام نے کھانا آپ دے لئی پک گیا ہے تیار ہو گیا ہے دسترخوان تے لگ گیا ہے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے سیدہ عائشہ فرماتے میں بھی نال بیٹھ گئی نبی پاک لقمہ کھاتے نے تے منہ وال لے آندے نے منہ مبارک لے آن تو پہلے فرماتے نے کہ اے میرے اللہ میں عثمان نہ راضی ہوں تم ہی راضی ہو جاؤ اللہ میں عثمان نہ راضی ہوں تم ہی راضی ہو جاؤ بل تؤثرون الحیات الدنیا کیونکہ دنیا کی زندگی ترجیح نہ دیو کوئی کہہ سکتا ہے نبی علیہ السلام تے غربت فقر اس واسطے لے ہے کہ پیغمبر کو مال نہیں دولت نہیں کاروبار نہیں یاد رکھیے محمد مصطفیٰ کاروبار کرنا چاہتے تو برکات کے آسمان سے دروازے کھل جاتے نبی علیہ السلام کا فقر اختیاری فقر کے رو کیا جانتا ہے نبی علیہ السلام آفر کیتے گئے محبوب جی اگر فرماؤ تے توڑے لئی وہ پہاڑ سونا بنا دے وہاں تم کھاتے رہو تمہاری امت کھاتی رہے دوسری حدیث سن لیجئے جو صحیح البخاری و مسلم کی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جو عہد پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیتا جائے دسو میں کی کراں گا عہد پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیتا جائے تسی میں دسو میں پھر اس سونے نال کی کراں گا تو ہم یہ ایک تولا سونے دے دیتا جائے تسی نماز چھڑ کے نہ جا سو یہ تقریر چھوڑ کے چلے جاؤ گھر دوڑو اگر نفع نقصان تمہیں بار گر لاؤ نفع تم یہاں نہیں بیٹھو گے نبی علیہ السلام میرے صحابہ اگر عہد پہاڑ 11-13 کلومیٹروں میں پھیلا ہوا پہاڑ میرے لیے بنا دیا جائے سونا مجھے بتاؤ میں کیا کروں گا صحابہ چوپ کیا جواب دینا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیجے دن دا سورج غروب ہونے تو پہلے کہاں ہے ہم نے دین کو سمجھے نہیں ہم نے ذکر ولیدین کر لو تو بعد نجات ہو جائے گی اٹھی آمین کہہ لو نجات ہو جائے گی باقی سارے اللہ کے بندے ذلیل ہوتے رہے تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اسلام کو قریب سے دیکھا ہی نہیں لذت چکھی نہیں ہے اس کی مٹھاس حلاوت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر عہد پہاڑ بنا دیا جائے میرے لیے سونا میں کیا کروں گا تم بتاؤ صحابہ چپ ہے فرمایا میرے صحابہ سن لو تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے محمد سارے عہد پہاڑ کے بعد بنائے ہوئے سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں پورے کا پورا سونا عہد پہاڑ خرچ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں رکھو گے کچھ بھی نہیں اپنے لیے کوٹھی لے ہمارے بھی جی بچے بھی تو آ جائے یہ جو بچے ہیں یہ بچے ہوئے دنیا ہوئی دنیا میں رہنا ہوگا اور اللہ نے پتہ کتنا رہنا ہے دنیا میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں رکھو گے اتنا سونے جو آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو میں رکھ لاں گا
تھوڑا جا رکھ لگا پاکے سارا خرد یا رسول اللہ وہ جڑا تھوڑا جا رکھو گے کتنا سارا فرما تھوڑا جا یا رسول اللہ قادے لئی فرمایا میں قادے رکھا بیٹی فاطمہ تو زہرا لئی نہیں آج جھگڑا کرتے ہو فاطمہ تو ذرا کو حصہ نہیں دیا گیا آل بیت کو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس آیت کے نزول سے ما قبل جو آیات ہیں ان کو پڑھیے ازواج مطہرات نے دنیا کے مال کو طلب کیا تھا پیغمبر کے گھر میں مال دولت پیسہ زیورات ہمیں چاہیے آسمان سے وحی آئی تھی پیغمبر جو تمہاری بیوی تجھ سے مال دنیا کا مطالبہ کرتی ہے اس کو مال دے کے طلاق دے دو محمد کے گھر میں نہیں رہ سکتی اور اگر دنیا میں فقر میں تنگدستی میں رہے تو رب اعلان کرتا ہے دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہوگی جنت میں بھی تمہاری بیوی ہوگی لیکن مال نہیں ساری ازواج کو بلا لیا مال لینا چاہتی ہو تو طلاق لے لو مال لے لو طلاق لے لو یا رسول اللہ جب مال نہ لگے فرمایا جنت میں محمد کا ساتھ لے لو مال نہیں ملے گا ساری ازواج نے کہہ دیا ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں محمد کا ساتھ چاہیے دنیا میں اور آخرت میں تم لڑائی لڑتے والے رسول کے حوالے سے مال کی دولت کی پیسے کی باب فلک کی روایات پیش کرتے ہو کہ صدیق نے نعوذ باللہ جناب بیڑا غرق کر دیا تھا انصاف کا نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو حصہ نہیں دیا تو بلال بیت کو مال دولت پیسے کی طرف امت کو پیغام دینا چاہتے ہو کہ وہ پیسے چاہتے تھے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے باغ فجر کی نگرانی کے حوالے سے مطالبہ کیا تھا سیدنا صدیق نے فرمایا تھا یہ پیغمبر کی وراثت جب تقسیم نہیں ہوتی تو نگرانی بھی ہماری حکومت کے ذمہ رہے گی اور تمہارے گھر کے اخراجات ادا ہوتے رہیں گے سیدہ عائشہ کے حفصہ کے میمونہ کے جویریہ کے سودا کے زینب کے ام حبیبہ کے ساری ازواج کے سیدہ ماریہ قبطیہ کے سب کے اخراجات پیغمبر کی بیٹی کے علی کے حسن کے حسین کے عباس کے عبداللہ بن عباس کے سارے آل رسول بنی ہاشم کے اور بنو عباس کے بنو جناب علی کے سب کے آل جعفر کے آل عقیل کے اخراجات محمد کے رشتہ داروں کے اخراجات باغ فجر کی زمین سے ادا ہوتے رہیں گے تم جوڑ نہیں سکتے تم اکٹھے نہیں کر سکتے تم مال جمع نہیں کر سکتے صبح و شام کے دودھ کے لیے کھانے کے لیے گزران کے لیے بیت المال سے مال آتا رہے گا کیونکہ تم عام گھرانہ نہیں ہو تو محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہو جس بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدیق نے حصہ نہیں دیا نعوذ باللہ اس بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مجھے محمد کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے زیادہ پیارے ہیں صدیق اسی طرح گھر کے اخراجات اہل بیت کے ادا کرتا رہے گا جیسے محمد مصطفیٰ ادا کیا کرتے تھے باغ فجر کی آمدنی سے ہی حسن حسین جوان ہوئے ریت پر نہیں کھڑا اور حدیث کے سلے جو منبر پر بیٹھا سیدنا حسن حسین سیدنا علی سیدنا عباس عبداللہ ابن عباس آپ کی ساری ازواج مطہرات پیغمبر کی وفات پاک کے بعد باغ فجر کی آمدن سے مال فہ کی آمدن سے خیبر کی زمین کی آمدن سے بنو نذیر کی زمین کی آمدن سے یہ اخراجات اہل بیت کے چلتے رہے اور ان کی تقریب و تعظیم جاری رہی جس طرح پیغمبر کے زمانے میں اس مال کی آمدنی سے محمد کے پورے گھرانے کھاتے تھے اسی طرح کی وفات کے بعد صدیق عمر عثمان آل بیت کے گھر کے اخراجات ادا کرتے رہے اور مال فہ باغ فجر کی آمدنی تقسیم ہوتی رہی جیسے محمد مصطفیٰ کے زمانے میں تقسیم ہوتی پیغمبر فرما گئے صدیق نے فرمایا عمر سید عمر نے فرمایا کہ تم جمع نہیں کر سکتے مال
ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے مال چاہتی ہو تو مال دے کے مانگتی جائے تو مال میں دیتا ہوں تم ادا کر دو ساتھ فارغ کر دو نکاح سے طلاق دے کے فارغ کر دو اور اگر مال کے مطالبے سے دست بردار ہو جائے تو جنت کی اپنے مال میں بشارت دے دو ساری ازواج مطہرات دونوں آپ جناب کے سامنے 11 بیٹیاں کھڑی ہے مال چاہتی ہو زیورات چاہتی ہو سونا لینا چاہتی ہو یا جنت میں محمد کا ساتھ لینا چاہتی ہو دونوں میں سے اختیار ہے آیت تطہیر ہے سورۃ العذاب ہے 21واں قرآن کا اور 22واں پارہ ہے پڑھ لیجئے قرآن میں یہ آیت تطہیر ہے اختیار والی آیت ازواج مطہرات 11 بیٹھی ہے دونوں آیتیں پڑھ دی گئی پڑھنے والے کون تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا شاید پہ غور کیجیے یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اپنی بیوی فرما دو اگر دنیا دا مال چاہنی ہو آ جاؤ میں تن مال دے دیا نال طلاق دے دیا تے مال دے مطالبے نہ تمہیں لینا چاہنی ہو مانگو سونا مانگو چاندی عورت ہوئے سونے دی آفر ہوئے تے دوجے پاسے جنت دی آفر ہوئے ہن کیے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا فرمایا دنیا لے لو یا الدار الآخرہ آخرت گھر لے لو وہ کیڑا گھر ہے اللہم رب هذه الدعوۃ القامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ و مقام الوسیلہ کیڑا جنت سب تو اعلیٰ ترین مال لے یا او لے لو یا محمد مصطفیٰ دا ساتھ جنت لے کے محل لے لو تو نعمت یہ یا دنیا دا مال لے لو 11 ازواج مطہرات نے پہلے اماں جی عائشہ المعبو نے پوچھے ہے پھر ساری بیوی نے بلایا ہے ساری ازواج مطہرات امہات بول کے آگے محبوب جی سر دنیا دا مال نہیں چاہیے سر جنت محمد دا ساتھ چاہیے ہے اینی بھی کہہ سکتی ہیں سر یا رسول اللہ یہ بھی کو تھوڑا جا دے دو تو تے بھی شفقت فرما دے اور نہیں فرما سر دنیا دا مال نہیں کیا سر جنت ہے ساتھ چاہیے پھر جبریل آئے پھر دوجی آیت آئی پہلی آیت کی آئیے قرآن اسلوب بیان تے ذرا غور کیجئے یا ایھا النبی قل لأزواجک یہ تو مال مگیا نا ازواج مطہرات رب تھا نراز جلال کیا فرمایا یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لأزواجک تسی فرماؤ اپنی بیویاں نو مال چاہیے تے مال لے کے نال فارغ کر دو یا جنت محمد مصطفیٰ دا ساتھ چاہیے دار الآخرہ چاہیے تے پھر پیغمبر دا ساتھ لے لو تسی جا کے اپنی بیویاں نو فرماؤ جو ساری بیویاں نے کیا سن دنیا دی زندگی دا مال نہیں چاہیے والآخرۃ خیر وابقا سنو آخرت جڑی ہمیشہ رہن والی باقی ہے وہ چاہیے تے ہن آواز کی آئی ہے ہن چاہیے دل فرماتا یا ایھا النبی قل لأزواجک اے محبوب تسی اپنی بیوی نے خوشخبری سنا دو نہیں ہن ڈائریکٹ آواز آئی ہے یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی زمانے میں عورتیں کوئی کیوں بل تؤثرون الحیات الدنیا تو زندگی نو ترجیح نہیں دیتی دنیا میں مال و متاع نو نہیں والآخرۃ خیر وابقا آئندہ لے یا رسول رحمت دنیا تو چلے جان اس اہل بیت اندر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آتی بیٹی بھی داخل ہے اس مقام اندر سینہ حسین بھی داخل ہے سیدنا علی
پسند نہیں کیتا میں اگر دنیا تو چلا جاواں میرے جان تو بعد ہو سکتا ہے دنیا دی رنگینی اندر دنیا دی چاہت اندر مال اندر پھر کتے ازواج مطہرات کوئی خیال نہ آ جائے پھر جبریل آئے فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت محبوب جی اہل بیت نو خوشخبری دے دو تسی پریشان نہ ہو آئندہ نہیں رسانوں دے دل جو دنیا دی مال دی محبت ان جی فارغ کر دیتی ان کے دل سے یہ رس یہ چاہتے یہ مال یہ دولت یہ دنیا کے تماشے اس ذہن سے سوچ ہی ختم کر دی ہے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا تمہارے سارے گھرانے کو ایسا پاک کر دیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے جب پاک ہو گئے یہ خبر آئی کہ پاک کر دوں گا ارادہ ہو گیا نبی علیہ السلام سیدہ ام سلمہ فرمایا ام سلمہ جی یا رسول اللہ جلدی کر میری بیٹی فاطمہ تو ذرا پیغام پہ فاطمہ تو ذرا آ گئی سیدنا علی بھی نال تشریف لے آئے حسنین کریمین بھی تشریف لے آئے اپنے نال بٹھا لے آئے نال بٹھا کے اوپر اچانک اپنی چادر لئی ہے چادر کر رہی ہے اوپر چادر لے کے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل مدثر چادر و مزمل مدثر اوپر لے کے نیچے کون ہے سیدنا علی سیدنا حسن حسین سیدہ فاطمہ الزہرا چار پانچویں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ فرماتے محبوب جی میں بھی چادر ہے کھا جاواں فرمایا ام سلمہ تیرے آن کی لوڑ کوئی نہیں جس آیت انہوں نے شامل کرنا چاہنا وہ آیت نازل ہی تواڈے بارے ہوئی اس کے اندر تواڈے آن کی لوڑ نہیں جدوں رب نے فرمایا کہ میں تواڈے گھرانے نوں پاک کرنا چاہنا میں جلدی نہ فاطمہ علی کو بلایا تے اپنے نواز کو بلا کے فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیت فطہرہم اے اللہ جتے میرے گھرانے میری بیویاں پاک صاف کرنا چاہنا ہے اللہ انہاں نوں بھی چوہاں نوں بھی پاک کر دے پنجویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نال چوہاں نوں بٹھا کے اوپر چادر لے کے فرمایا اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے انہاں نوں بھی پاک کر دے صاف کر دے اللہ جتے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا باقی میرے گھرانے پاک صاف کرنا چاہنا ہے انہاں چوہاں نوں بھی پاک کر دے چار اے پنجویں مصطفیٰ نے جتوں اے جملہ مشہور ہویا پنج تن پاک یہ پانچ تن ایک چادر کے نیچے اللہ ان کو پاک کر دعا کی نبی علیہ السلام نے یہ تو جملہ مشہور ہو گیا پنج تن پاک اور لوگ کہتے ہیں کہ پنج تن نال جس کا پیار نہیں اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہمارا اور ہماری جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جدا پنج تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے کا اعتبار نہیں ہے لیکن ہمارا عقیدہ منہج آگے بھی ہے ہم کہتے ہیں جس کا پنج تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے کا اعتبار نہیں جڑا منکر ہے چار یارہ کا وہ بھی جنت کا حقدار نہیں ہے آل رسول علیہ بیت کا احترام و عادت دنیا کے مال کی چاہت اللہ نے دل سے نکال لی ہے کہ آل بیت کا مقام ہے آل رسول کا مقام ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا فرمایا ہے ابو بکر و عمر عثمان نماز پڑھی ہو نماز پڑھی نے شادی کی پڑھی میں پڑھ لی تو تہاڈی 12 بجے تک نہ ادھی رات تک تے بہترین چین اس تو بعد سے لگے پیکھی جائے آخری بات میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد اللہ صاحب تیرا عطا فرما مولانا محمد ابراہیم طارق صاحب اللہ انہیں جنتی رجا بلند فرما اور بھائی جنید صاحب کی والدہ محترمہ فوت ہوئی ہے اللہ انہیں رحمت فرمائے مغفرت فرمائے عزیز ذرا توجہ فرمائی فرمایا ابو بکر و عمر عثمان جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال چاہیے مال لے آؤ غزوہ خندق لئی تبوک لئی غزوہ تبوک لئی مال چاہیے پیسہ چاہیے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ پہ فوری اور میں نے اعلان کرا کہ تھوڑی مسجد واسطے پہلے چاہیے تھوڑی کو مجال ہے جو اٹھ کے کر جائے اس طرح جا سکتا ہے واپس نہ، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چند مسائل تک محدود رکھا ہے۔ اللہ کرو اسلام کی حلاوت کو چکھائی، حلاوت اگر بندہ چکھے نا پھر دنیا کی محبت یہ چاہت یہ پیار رہتا ہی نہیں، ساری لذتیں ختم، دنیاوی عیاشیاں ساری ختم ہے جو اسلام کو چکھ۔ ایک بندے نے میں بیٹھیا انہوں نے ازمایا ایک بار میں کیا ہوں تو کچھ معاملہ سے اس کا یہ شاید بہت حالات خراب، چلو ٹھیک مہینہ گزریا انہوں نے شادی تک کاٹا، میں شادی پہ انہوں نے پہنچ گیا جب میں ولیمے دی ایڈیشن گھڑیاں کوئی 18 قریب پیشے ہوئی، چھوٹی بڑی ساری میں پھر انہوں نے نال ہی بیٹھا جیتے وہ آپ بیٹھا تھا، میں کہا توڑے کل ماشاءاللہ ایک حالات تو ماشاءاللہ خراب ہوئی، حالات تو توڑے خراب ہوئی ماشاءاللہ، دس دے بیٹھے وہ کارباری بڑی ٹینشن ہے پریشانی ہے، ہاں جائے کیوں کوئی میں نے یہ 18 نشت دستیاں پہ کہ حالات تو توڑے خراب ہوئی، مسجد واسطے جو کہ خراب سن دین کے لیے مسلک منہج کے لیے خراب ہے، ساروں کے لئے جس کو چھیڑ لو اسی کے حالات خراب ہے، دنیا کو جس کے لیے چھیڑ لو اسی کے حالات بالکل ٹھیک، دل و دماغ سے ایمان کو اسلام کو دین کو نکال دیا ہے جس شخص نے جو کماتا ہی نہیں ہے مسجد کے، کیا کاروبار میں تمہاری مسجد کا کوئی حصہ نہیں، تمہارے روح کا کوئی حصہ نہیں، تمہاری اولادوں کے ایمان کا کوئی حصہ نہیں، تمہاری اولادوں کے ایمان کو کون بچائے گا؟ یہ مدارس و مساجد علماء یہ کمزور ہے تو پوری جماعت کمزور ہے، علماء مضبوط ہے پوری جماعت مضبوط ہے۔ فرمایا لے آؤ صدقہ و خیرات، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں گھر گئے، سیدنا عمر پہلے آ گئے، فرمایا میں دل خیال کی تھا آج جتنا مال میں لے کے جانے وہ اتنا مال کوئی نہیں لے کے آئے گا، سیدنا عمر کرتا آدھا سامان لے کے آئے، فرمایا یا رسول اللہ سامان لے آیا، فرمایا عمر کی لے کے آیا، فرمایا بابو جی گھر گیا وہاں سارا گھر کا سامان دو سے تقسیم کی تھے، آدھا سامان لے آیا وہاں گھر والے بال بچے رکھ آیا وہاں، فرمایا چاہو عمر رضی اللہ تعالیٰ مطمئن بیٹھے نے پر لمحات گزرے سیدنا صدیق پہنچ گئے، فرمایا ابو بکر کی لے کے آئے، فرمایا بابو جی جو کچھ گھر پہ آسی دیوارات ہاتھ مارتا رہے ہاں کوئی سوئی بھی محمد مصطفیٰ دے اشارے تو پیچھے نہ رہ جائے، دیوارہ نہ کچیاں دیوارہ سوئیاں پرانیاں خواتین لٹکا دی دیا سن جناب تاکہ سوئی کو من ہو جائے، وقت ضرورت مل جائے، یا رسول اللہ سوئی تک کوئی چارپائی کوئی بستر کوئی بکسا کوئی برتن کوئی چولہا کوئی توا کوئی شے گھر نہیں چھوڑی، جو کچھ ہے محمد کے قدموں نعرہ تکبیر، سیدنا رضی اللہ تعالیٰ باپ بھی ہے، ماں بھی زندہ ہے، بیویاں پینے اولاد بھی ہے، بیٹیاں پینے تے شادیاں بھی کرنیاں، بیٹے بھی نے پوتے بھی نے نواسے نواسیاں سارے خاندان بھرے ہوئے ہیں، کل کہاں سے کھائے گا؟ بل تبصرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کوئی کہاں سے کھائے گا؟ پر میں اللہ اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ آیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑا، آج بھی 1450 سال گزرنو کوئی رات نہیں کوئی دن نہیں کوئی لمحہ نہیں جب تک صدیق دا ذکر نہ ہو رہا ہوئے، شان صحابہ، بل تؤثرون الحیات الدنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دے گھر دا سارا سامان، عمر دے گھر دا آدھا سامان بھی آگیا ہے، حجے بھی ضرورت پوری ہے نہیں ہوئی، صحابہ دے اپنے راشن دا معاملات نے سفر مہینے دا تبوک دا لمبا سفر ہے، 32,000 دے قریب فوج ہے، وہ دے راشن دا انتظام کرنا ہے، میرے صحابہ سواریاں دا انتظام کرنا ہے، گھر دے معاملات اخراجات دے کے جاؤنے نے، صحابہ مہاجرین نے اور مال پیش کرو، سیدنا عثمان کڑے ہوئے، فرمایا 100 اونٹ لدا لدایا، سامان دا لدا لدایا،
100 اونٹ لے لو محبوب جی عثمان دوسری روایت غور کیجئے فرمایا عثمان اور چاہیے عثمان بتاتے گئے محبوب جان فرماتے گئے جدو 700 اونٹ لدا لگایا سوان دا عربی اور نسل اونٹ سرخ اونٹ قیمتی اونٹ جڑا اس دور دا اعلیٰ ترین اونٹ ہے قیمت ہوئی ہے جڑی آج ہوندی ہے کرنسی دا مقام حیثیت گر جاندی ہے اس دور اندر اس دور میں کرنسی دا ریٹ تے ہوئی ہے صرف جناب کہنے جناب ڈاؤن ہوندہ ہے باقی کرنسی دی حیثیت ہوئی ہوندی ہے جڑا اس ویلے ایک درہم دا جناب چیز آندی سی آج جو 1 لاکھ دی وہ چیز آندی ہے جناب حیثیت دی گر گئی ہے لیکن اسی طرح جو ان لکھ کمانا مشکل ہے اس ویلے ایک درہم کمانا مشکل ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ 700 اونٹ سامان دلدیا پیش کیتا ہے بابو ممبر تو نیچے اتر آئے سفر چیر دے آگے بڑھے جا عثمان جب بھی پا لیے بابو بنے فرما معذر عثمان معذر عثمان فرما دے گئے قاتیا عثمان قاتیا عثمان بس کر عثمان بس کر عثمان عثمان آئیتے انتہا ہو گئی ہے محبوب نے جا کے سینے اپنا لگا لیا ہے سینہ مال دی وجہ تو دولت دی وجہ تو رفعیت ہے ہی صرف سنت نہیں مال پیش کرنا بھی سنت ہے مسلک پر منہج پر عقیدے پر امام کے اشارے پر خطیب کے اشارے پر جماعت کے اشارے پر امیر کے اشارے پر مال دولت پیسہ اپنا پیش کر دینا مضبوط ہو جائے مساجد مضبوط ہو جائے مدارس کھڑے ہو جائے یتامہ مساکین کھڑے ہو جائے ایک غریب بندہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اس فکر کے ساتھ جیو اس فکر کے ساتھ مرو کہ ہر بندے کو فائدہ پہنچاؤ ہر غریب کو تیرے مال سے فائدہ پہنچے ایک باپ کے 2 بیٹے ایک کوٹھی اچ رہندا ہے دوجہ کرائے پر رہندا ہے کہاں گیا وہ خون کہاں وہ خون وہ خون کی حدت وہ خون کی گرم جوش وہ خون کا تعلق حقیقی باپ کا بیٹا ہے وہ کرائے پر وہ ریڑھی پر یہ دکان کا مالک اور نبی علیہ السلام نیچے اتر آئے سیدنا عثمان جا کے جب پٹال لی سن اللہ کے فرمایا معذر عثمان ما ملا بعد اليوم لوگوں سن لو عثمان تو آج تو بعد کوئی گناہ بھی ہو جائے کوئی گناہ عثمان جنت جان تو نہیں روک سکے گا بس انتہا ہو گئی ہے عثمان رضی اللہ تعالی محبت عقیدت پیار دی کس چیز نے بلند کیتا عثمان نو بولو صدقہ و خیرات مال و دولت نے بلند کر دیتا ہے سیدہ عمر نو مایا کیتا صدقہ و خیرات نے منہج پر پیسہ خرچ لو جماعت پر پیسہ خرچ لو اللہ نے بلند کر دیتا ہے نام صدیق کا پھر عمر کا پھر عثمان کا نام یہ عبادی کرے روشن ہویا ہے بالترتیب بلند ہویا ہے فضیلت شان ملی ہے مال پیش کرنے کی وجہ سے اگر میں تقسیم کر دوں سفرآباد میں یہ بیٹھ کر تقسیم کر دوں اگر ایک بندہ کوئی سفرآباد کے کسی چوک میں کھڑا ہو جائے وہ کہے صدیق مال لینے کے لیے آیا تھا سیدنا عمر نعوذ باللہ مال کمانے کے لیے اوپر سے مسلمان ہوئے تھے کوئی کہ سیدنا عثمان مال لینے کے لیے آئے تھے میں بڑے کھلے دل و دماغ سے سفرآباد کے کسی چوک پہ کھڑے ہو کے جناب کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ تمہارے الزامات یہ تمہارے بہامات یہ تمہارے اشکالات یہ تمہارا نفاق یہ ہمارے فسق و فجور پر مبنی اقوال یہ کفریات بول اور جملے جو تم نے کھڑے ہوئے قوم کو جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارے تمہارے مانتا ہوئے شرط پر کہ تم دلیل دے دو کہ صدیق و عمر عثمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد مال کیا کمایا ہے وہ فرض تم پیش کر دو اور میں کسی چوک پہ کھڑا ہو کے پیش کر دو صدیق و عمر عثمان نے اسلام پر دین پر رسول پر شریعت پر دین پر منہج پر آل بیت پر علی پر حسن پر حسین پر فاطمہ الزہرا پر آل رسول پر اہل بیت پر جو مال لٹائے ابو بکر عمر
مسلمان نے اس کی فہرست میں پیش کرتا ہوں. زمانے کی کوئی کتاب صدیق عثمان کا مال کمایا ہوا ثابت نہیں کر سکتی. اسلام سے دین سے جو نے مال لیا ہو, پیغمبر سے جو لیا ہو, جو لٹائے, اس سے قرآن اور آیات و حدیث بڑی پڑی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں صدیق عثمان مال لینے کے لیے نہیں آئے تھے, مال اسلام پر لٹانے کے لیے آئے تھے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا. ایک موقع لاؤ جہاں صدیق عثمان دنیا کو ترجیح دی ہو. لوگوں نے کہا مانی نے زکوٰۃ کے خلاف لشکر نے بھیج دیے. فرمایا کیوں نہ بھیج, لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیجیے. فرمایا جس کو پیغمبر بھیج چکے تھے کیوں روک. منکرین ختم نبوت مسیلمہ قذاب کے خلاف لشکر نہ بھیجیے. فرمایا جھوٹا نبی ہو اور صدیق زندہ ہو. کہا مدینہ خالی ہو جائے گا. صدیق تیری عزت عظمت شان مقام تقوی زہد للہیت, دنیا کی بے پرواہی لاپرواہی, دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی چاہت نہیں ہے, کوئی محبت نہیں ہے. صدیق کو دیکھو کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اصحاب رسول سن لو, سارے افواج, سارے مجاہدین, سارے جوان محاذوں پہ جائیں. مانی نے زکوٰۃ, مرتدین, مسیلمہ قذاب اور روم کی طرف سارے لشکر کے جتنے جتنے اللہ ساتھیوں کو بھیجا گیا, ترتیب دیا, سب چلے جائے. مدینہ خالی ہو جائے, میں اکیلا صدیق رہ جاؤں. مجھے جنگل کے درندے پرندے میری میت کو نوچ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, یہ گوارا ہے. اسلام پر آنچ آئے, یہ صدیق کو گوارا نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ وہ شخصیات تھی جو ہماری آئیڈیل نمونہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, دنیا کی کنگالوں سے, دنیا کے مالوں سے, دنیا کی چاہتوں سے تھوڑا سا آگے نکلیے. ضرورت ہے آخرت کی طرف بڑھیے اور اپنے مسلک کو مضبوط کرنے کی پلاننگ پروگرام بنائیے. زکوٰۃ کی جگہ پہ اکٹھی کر کے مسلک کو منہج کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے. ہر مسجد سے بچوں کو تیار کیجیے. اعلیٰ تعلیم دلوا کے اعلیٰ مناصب تک پہنچانے کی سوچ و فکر کیجیے. ان بچوں کی رہنمائی سرپرستی مالی معاونت کیجیے جو لائق ہے, ذہین ہے, فطین ہے, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان کی سرپرستی کیجیے. ان کو دنیاوی عصری علوم پڑھا کے, عقیدہ سمجھا کے, عصری علوم میں مہارت دے کے آگے بڑھ جائیے. امانت دار, دیانت دار, شریعت کے پابند, عقیدے کے مضبوط لوگ آگے بڑھے. تمہارے مال سے, دولت سے, پیسے سے یہ تب تبدیلی آئے گی. وہاں نہ احتجاج سے, نہ ریلیوں سے, نہ ٹرین چلانے سے, نہ کھپ ڈالنے سے تبدیلی وہاں آئے گی. جن سیٹوں سے تبدیلی آتی ہے ان تک بندے پہنچانے سے, وہاں تک مضبوط لوگ, دین دار, امانت دار قوم کو ضرورت ہے. امانت دار لوگوں کی قوم تنگ آ گئی ہے. جو اٹھتا ہے وہ دفعہ 62-63 پہ پورا نہیں اترتا. نائل ہوتی جا رہی ہے دنیا. قوم کی نظریں اللہ کی قسم دینداروں کی طرف ہے, امانت داروں کی طرف ہے. اپنے حصے ڈالیے اس مشن اور اس حصہ منہج میں اور فکر میں کہ قوم کو امانت دار, قوم کو دنیا دار نہیں, آخرت جانے والے, آخرت کو دماغ پر سوار کرنے والے. جب افسر بیٹھا ہو سیٹ پر, اس کے سامنے آخرت ہو, آخرت ہو, آخرت ہو, دنیا نہ ہو, تب یہ تبدیلی آ سکتی ہے. جب آئے تھے سیدنا عمر کو لوگ کفار دور سے ملنے کے لیے کہ ہم نے عمر کو ملنا ہے, عمر کو دیکھ رہے ہیں. جب عمر کو ملنے کے لیے آئے, فرما ہم تو دور سے آئے, مدینہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں, یہاں امیر المومنین عمر ہیں, ان کو ملنا چاہتے ہیں. فرما وہ عمر میں ہی ہوں, یہ ہے عمر, اینٹ پہ سر رکھ کے سویا ہوا ہے, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, 14 ٹانکے لگے ہوئے, پیبند لگے ہوئے کپڑوں میں. یہ ہے عمر. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اے عمر تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں, پھر بھی ساری زندگی پیمانہ لگائے بیٹھے. اے ابو بکر جنت کے سارے دروازوں تمہیں آواز آئے گی, پھر بھی دنیا سے
ارتقاب صدیق دنیا سے جا رہے۔ سیدہ کرام اما جی عائشہ بیٹی کی حیثیت سے پیچھے بیٹھی ہے، باپ کا سر اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، موت تو زندگی کفیت ہے۔ فرمایا بیٹا دن کون سا ہے؟ فرمایا ابا جی سمار ہے۔ فرمایا لگتا ہے آج موت آ جائے گی، کیونکہ میرا مرشد بھی سوار کو فوت ہوئے تھے، آج مجھے موت آ جائے گی۔ موت آ جائے نا تو جلدی دفن کرنا، رات کے انتظار نہ کرنا، مجھے جلدی دفن کروا دینا بیٹا عائشہ۔ سیدہ عائشہ رونے لگی۔ فرمایا بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا 2.5 سال تم نے خلافت کی ہے، جب آپ اسلام میں آئے تھے ہزاروں اونٹوں کے مالک تھے، لاکھوں درہم و دینار کے مالک تھے، مکہ مکرمہ میں سیدنا صدیق کا مکان و کوٹھی تھی، زمینیں تھی، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے مدینہ طیبہ میں۔ پھر یہاں رسول رحمت کے ساتھ 10 سال رہے۔ 10 سال کے بعد جب محبوب دنیا سے چلے گئے، خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل بنے۔ 2.5 سال خلافت کے بعد آج دنیا سے جا رہے ہیں۔ حالت کیفیت کیا ہے؟ بیٹی عائشہ صدیقہ ام المومنین رو رہی ہے۔ فرمایا بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا ابا جی آج گھر میں کفن خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ مال لینے کے لیے آئے تھے، جب آئے تھے تو ہزاروں اونٹ تھے، جب آئے تھے مال تھا، دولت تھا، جب گھر سے اٹھے صدیق کی میت روح برباد کی ہے۔ کفن پیسے کا کیا پیسہ نہیں ہے کفن خریدنے کے لیے۔ فرمایا بیٹا عائشہ رون دی کڑی بات اے میری چادرہ نے انہاں دھو دیو سکا دیو، اے دے اندر کفن دے دینا، یہ مال چنگے ہوئے اللہ جنت لباس دے دے گا۔ بیٹا جی مال چنگے نہ ہون تے قبر دے اندر کپڑا نہیں بچا سکے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، چھوڑ دو، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ کافروں کا انداز ہے، ان کے لیے دنیا 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 ہے، تمہارے لیے آخرت آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر لک من الاولی، تمہارے لیے آخرت ہے، جنت ہے، وہاں نعمت ہے، انعامات ہیں۔ دنیا سے گزر چلو مسافروں کی طرح، دنیا میں مسلک کو مضبوط کرو، جماعت کو مضبوط کرو، دین کو مضبوط کرو، اسلام کو مضبوط کرو، دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا کرو، امانت دیانت سے ادا کرو۔ دنیا میں ایسے رہو کہ جاؤ تم پر آسمان و زمین رونے لگے۔ یہ شخصیت تھی جو دنیا سے اٹھ گیا۔ اور وہ بھی کوئی انسان ہے جو مر کے پڑا ہو، جس کی میت روڈ پر پڑی ہو، جانتا ہی نہ کہو مرنے والا کون ہے۔ ایسے جیو۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا روڈ ایکسیڈنٹ میں کوئی مر جائے جس کی میت کو جانتا پہچانتا کوئی نہیں ہے، وہ دنیا میں کس لیے آیا ہے؟ مرو تو ایسے کہ زمانہ روئے، آنکھوں سے آنسو برسے۔ صحابہ فرماتے جب مصطفیٰ دنیا سے گئے تھے تمہارے پیر زمین پہ نہیں لگتے تھے غم کی وجہ سے۔ ایسے رہو دنیا میں کہ تم پر آسمان زمین روئے۔ یہ شخصیات تھی۔ وہ کام کرو جو پہلے کسی نے نہیں کیا۔ بلکہ استاد کا قول سنا کے ختم کرنے لگا بات، میرے استاد تھے فرمایا کرتے تھے اللہ نے ہر انسان کو اس لیے بنایا ہے دنیا میں جا کے وہ کام کرے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ سڑکیں بن رہی تھی، تمہارے آنے سے پہلے کھمبے لگے ہوئے تھے، زمینیں موجود تھی، تھے بسیں موجود تھی، کاریں موجود تھی، تم اس کے لیے آئے ہو جو پہلی رب کی مخلوق میں کام نہیں ہو رہا زمین پر، وہ کرنے کے لیے اللہ نے تجھے بھیجا، وہ کرو۔ مسئلہ کو کھنگالو، دیکھو کون سا کام ہے جس پر کام نہیں ہوا، وہ سنبھالو، وہ کرو۔ علماء کرام جب خطبہ دیتے ہو، عوام کی طرف دیکھتے ہو، ان چہروں کو دیکھا کرو، پہچانا کرو۔ نماز کے بعد سلام پھر کے مقتدیوں میں روک کر کے بیٹھتے ہو تو پہچانا کرو یہ کون لوگ ہیں، کیا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک ایک چن چن کے بندوں کو پہچانو، ان کے دکھ میں سکھ میں معاملات میں شریک ہو جاؤ، جسے جماعت کہا جاتا ہے وہ بنو۔ تب فائدہ ہے نماز کا، جماعت کا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا پاؤں جوڑنے کا۔ یہ کس لیے نماز تھی؟ مولانا پاؤں جوڑ لو، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔
اسی پر زندہ رہو، اسی اجتماعیت میں، انفرادیت میں نہیں، اجتماعیت سے جیو، اجتماعیت سے مرو، دکھ سکھ میں شریک ہو جاؤ، ہر بندے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو، اپنے معاشرے میں غربت مٹا دو، مل کے مٹا دو غربت، غریب کو اس کی غربت کو ختم کرو، غریبوں کو نہ ختم کرنا، ان کی ختم کرو، مل کے کر سکتے ہو، ساری جماعت مل جائے، پوری جماعت کے مکان، ساری جماعت مل جائے، پوری جماعت کے غریبوں کا کاروبار، پوری جماعت مل جائے، ایک یتیم کو کھڑے کرے، پوری جماعت مل جائے، ایک مسکین کی حمایت کرے، پوری جماعت مل جائے، ایک بیوہ کی خدمت کرے، پوری جماعت مل جائے، ایک کام کے لیے پیسہ اتنا خرچ کر دو کہ دوبارہ اسے ضرورت نہ پڑے۔ یہ ہے جماعت، یہ ہے فکر، یہ ہے سوچ، یہ ہے اعتصام بحبل اللہ۔ اس پر زندہ رہو، آنا کھانا پینا سو جانا درس سن لینا جا کے کہنا درس پڑا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تبدیلی نہیں لاؤ گے، جب تک یہ درس کمیٹی جو ہے، یہ جوانوں سے گزارش کروں گا اپنی صلاحیتوں کو جس طرح اپنے دین کی طرف شریعت کی طرف لگایا ہے، مبارک ہے یہ عمل، لیکن درس سے تھوڑا سا آگے بڑھو، درس سے تھوڑا سا آگے بڑھو، اس قوم کی قیادت سے عادت کو سنبھال لو، ان کے دکھ و دردوں میں شریک ہو جاؤ، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو، تڑپو، تمہارے ایک جماعت کا فرد بیمار ہو، تم سارے ہسپتال پہنچو، تمہیں ساری رات نیند نہ آئے، دکھ ہی بندے کی وجہ سے، ایک فرد کی وجہ سے، تب جا کے جماعت بنتی ہے، اسے جماعت کہا جاتا ہے، اس پر زندہ رہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔